السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً اللہ کے نزدیک عید کا دن بڑی عظمت اور قدر و منزلت والا دن ہے۔ آج کے دن ہم اللہ کے شعائر کی تعظیم کر رہے ہیں اور اطاعت اور عبادت کے ذریعے اس کی قربت اور رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے، سو آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ قربانی کی یہ سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد اور پیروی میں مشروع کی گئی ہے، جنہیں باری تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ خواب یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو اللہ کے لیے قربان کر دیں۔ جب انہوں نے اپنا یہ خواب اپنے فرمانبردار بیٹے سے بیان کیا تو بیٹے نے فرمان الہی کی تعمیر اور والد محترم کی اطاعت میں کوئی تردد نہیں کیا اور عرض کیا، ابا جان، آپ وہ کام کر ڈالیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو دونوں کا یہ عمل بہت پسند آیا اور حضرت اسماعیل کو محفوظ رکھ کر ان کے بدلے ایک ذبیحہ عطا فرما دیا گیا اور قربانی کے اس عمل کو قیامت تک کے لیے سنت قرار دے دیا گیا۔ یقیناً فرمانبردار بیٹوں کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ اپنے والدین کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں، ان کا احترام بجا لاتے ہیں، ان کا حکم مانتے ہیں اور اللہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے ان سے پاکیزہ گفتگو اور نرم بات کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ ترجمہ: اور والدین کے ساتھ نرمی سے بات کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو آدمی ہمارے بڑے کی تعظیم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ یا اللہ، ہماری اور ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان پر رحمت فرما، جس طرح انہوں نے ہمارے بچپن میں ہمارے ساتھ رحمت و کرم کا معاملہ کیا۔ ہمارے گھر اور ہماری فیملی پر خوشی اور نیک بختی کو قائم و دائم رکھ، ہمارے وطن کو فرحت و مسرت اور امن کا گہوارہ بنا دے اور ہماری عید کو عید سعید بنا دے۔ محترم سامعین کرام، یقیناً عید کا دن شادمانی اور خوشی و مسرت کا دن ہے۔ اسی طرح عید کا دن صلہ رحمی، احسان و کرم اور خرچ کرنے کا دن ہے۔ اس دن ہم سب کو صلہ رحمی کا اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مزید حسن سلوک کرنا چاہیے، اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا چاہیے، گھر والوں کا دل خوش رکھنا چاہیے اور اپنے معاشرے میں خوشی اور سکون پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم سب کو عید کی بھرپور خوشیاں نصیب ہو سکیں۔